اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی قال اللہ تعالی فی سورۃ الحجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، خاص طور پہ وہ مسلمان جو بین رہتے ہیں، یعنی کہ نا بیچ میں رہتے ہیں، مسلمان ہونے کے بھی، پکا مسلمان ہونے کے بھی، اور پھر جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پہ رہنے کے حساب سے بھی۔ اب تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ گیا کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے مسلمان ہیں، یعنی کہ ہم کیسے مسلمان بنیں۔ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں دین جو ہے وہ ایک کیٹیگری بنا دی گئی ہے، ایک آپ یہ سمجھیں زندگی کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے دین کو، اور مولوی کو جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنا دیا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ اس کا انچارج ہے، ہم نے اسے یہ پوچھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، نماز وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ تو اس قسم کی نا وہ ڈپارٹمنٹل اسلام جو ہے نا وہ بن گیا ہے، جسے ہم لوگ تہذیبی اسلام بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے چکر میں مسلمان جو ہے وہ بڑا کنفیوز ہو گیا۔ اب مسلمان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، ہم لوگ جو ہے وہ کیسے مسلمان بنے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی تردید نہیں کی جاتی، یعنی ہمارے معاشرے میں بھی بہت کم علماء ہیں جو اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس پر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے ان عبادات کے علاوہ بھی بہت سارے احکام اور مسائل ہیں جو آپ کو آنے چاہیے۔ یہ تو بنیادی چیز ہے نا مسلمان ہونے کے لیے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آ کے بہت سارے مسلمان جو ہے نا وہ اس چیز کا شکار تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ایک اس مائنڈ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جب ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں، یعنی دین کے معاملے میں ہم لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم لوگ اور بھی باقی احکامات ہیں، ماشاءاللہ حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، وہ سارے پورے کریں گے۔ لیکن جب پریکٹیکل اسپیکٹ آف لائف آتا ہے، یعنی کہ وہ معاملہ جہاں پر آپ نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ دین کے مطابق گزارنی ہے، مثلا آپ نے جائیداد میں بہنوں کا حصہ دینا ہے، اب پتہ لگے گا کتنا اسلام پہ عمل ہوتا ہے۔ اب وہ جتنی نمازیں، زکاتیں، روزے ہیں نا وہ سب سائڈ پہ ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھو یہ ڈپارٹمنٹل دین ہے، اسے سائڈ پہ رکھو۔ یہ جو حصہ دینا ہے یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ میں نے تمہاری شادی نہیں کی تو میری بہن نے شادی کی ہے نا، ہاں تو سارے پیسے لگے تو دے دیا، تمہارا حصہ ختم ہو گیا۔ اب اچھا اگر آگے سے بہن جو ہے وہ تھوڑی سی زور والی ہو تو وہ بحث کرے تو کہتے ہیں دیکھ لے پھر حصہ چاہیے ہے، پھر چاہیے، تو بیچاری ہمارے معاشرے کی خواتین وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آئی صحیح، کیا کریں۔ اب یہ معاملات کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے، میاں بیوی میں دیکھ لیں کہ جو میاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیے سب جائز ہے، میں کالا کروں، سیاہ کروں، سفید کروں، میں اچھا کروں، میں برا کروں، تم مجھے نہیں پوچھ سکتے ہو، میں مرد ہوں، میں جو ہے نا میں گھر کا مرد ہوں، میرے لیے سب جائز، ہاں لیکن تم نہیں کر سکتی ہو، نہ تم سیاہ کر سکتی ہو، نہ تم سفید، تم صرف وہی کرو گے جو تمہیں میں کہوں گا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں وہ نہیں، جو میں کہوں گا، جو میں حدود متعین کروں گا وہ تم نے کرنا ہے، کہ تم نے گھر سے باہر کیسے جانا ہے، تم نے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ میں ان چیزوں کو مینشن اس لیے کروں کہ زیادہ مسئلہ یہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، عورتوں کے اپنے مسائل ہیں، میں ان کو ابھی ٹچ نہیں کروں۔ تو یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں بنائے جاتے۔ مثلا میرے پاس کئی لوگ جب اپنے بنیادی مسائل لے کے آتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے اور میرے بیچ میں ABCD پرابلم ہے۔ اب وہ پرابلم اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، میں پرابلم نہیں بتاتا ہوں، پرابلم نہیں بتانا چاہ رہا کیا، وہ کامن پرابلم ہے، ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ پرابلم اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی جب شادی کرتے ہیں تو پہلے 2 4 8 مہینے 2 3 سال جو ہے نا وہ برداشت کرتے ہیں کہ یار چلو شادی ہوئی ہے، نئی شادی ہے، بدل جائے گا یا بدل جائے گی، یا اگر شادی سے پہلے ایسے تھا تو میں پتہ نہیں شادی کے بعد کوئی جادو منتر کر کے اس کو بدل دوں گی یا بدل دوں گا، بلا بلا جو بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ انسان کی فطرت نہیں بدل سکتے،
ایک انسان اگر فطرتاً ہی دیندار نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر کہیں کوئی دینداری پائی نہیں جا رہی، تو آپ کیسے اس کی جو ہے گزشتہ 22 25 یا 30 سال زندگی پہ آپ کے پاس کون سا ایسا چھو منتر ہے کہ آپ 2-3 سالوں میں اس کو بدل دیں گے؟ تو یہ معاملہ ہمارے، اچھا یہ تو صرف اس کا ہے نا، یہی بچوں کے پرورش پہ بھی یہ جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اصول ضوابط طے ہونے پہ بھی یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بیوی کا کیا کردار ہوگا، مرد کا کیا کردار ہوگا، جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ سارے مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی تشکیل میں، ہمارے گھر کی تشکیل میں، ہم لوگ اپنے گھر میں اصول اور ضوابط بناتے ہیں تو اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میرے ابا جی یہ کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے میری اماں جی یہ کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے گھر میں یہ سیکھا ہے، بیوی کہتی ہے میں نے تو اپنے گھر میں سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری روایات یہ ہیں کہ ہمارے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ ہماری روایات یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے نا وہ مسجد میں نہیں جاتی۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں ایسے صاحب سے ملا کہ میرے ساتھ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ آپ کی بیگم بھی آئی ہوئی ہیں نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے گھر کی عورتیں مسجد نہیں جاتی ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ ہاں ویسے کام کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی اسٹور پہ یا کسی اس پہ کام کرتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں مسجد نہیں جاتی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کسی نے، میں اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یعنی کہ یہ اتنا بڑا تضاد کیوں ہے کہ آپ کی بیگم اگر باہر کام کر رہی ہے، وہ اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، ہم لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے، لیکن ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ آپ کی خاتون خانہ آپ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں باہر نکل کے، اس پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسجد ہے تو اب آپ اس کی توجیہ کیا دے رہے ہیں، آپ اس کی وجہ کیا بیان کر، ہمارے گھر کا اصول نہیں ہے۔ یعنی کہ اب اس پہ بندہ کیا کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دین کو رکھ دیا سائڈ پہ، آپ نے دین کو کر دیا مسجد کے لیے، آپ نے دین کو رکھ دیا مولوی کے لیے، اور میں جو مرضی کرتا پھر۔ اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں میں اس بات کا فقدان پایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی جب تک کل کی کل اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہوگی، ہم لوگ کبھی بھی نہ اطمینان پا سکتے ہیں نہ کامیابی پا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ اگر ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری مرضی یا تیری مرضی، وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو بھی اصول ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے، اللہ اور رسول ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کہ کیا میں ایک مرد ہونے کی حیثیت سے کچھ بھی کروں میرے لیے جائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یا کیا تم عورت، میں مرد تمہیں جو بھی حکم دوں تم وہ کرو گی؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی انکار، کسی انسان کے حکم پر آپ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہو۔ جب تک ہم لوگ ان اصولوں پر اپنے گھر کا ماحول، اپنے معاشرے کو تشکیل نہیں دیں گے، ہمارے گھروں میں سے یہ چھوٹے موٹے جھگڑے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 کیٹیگریز میں بنایا ہے، ایک مرد ایک عورت۔ جب مرد بات کرے گا وہ کہے گا سب میرا، عورت بات کرے گی وہ کہے گی سب میرا، کیونکہ اللہ دونوں مختلف ہیں نا۔ اور اگر وہ دونوں مل بیٹھ کے کہیں گے اور کمپرومائز کریں گے تو وہ 2 3 4 سال تو چل سکتے ہیں، 5 6 سال آگے جھگڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم نے 5 سال پہلے یہ کہا تھا، آپ نے 4 سال پہلے کہا تھا، آپ کی ماں تو ہمیشہ یہ کرتی ہے، تو تمہارا باپ تو ہمیشہ مجھے یہ کہتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کی تشکیل، گھر کی تشکیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ اور اصل میں یہی ہے عبادت کا کانسیپٹ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات ہیں، لیکن جو بڑی عبادت ہے، کلی عبادت ہے، اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ سوتے، بیٹھتے، اٹھتے، کھاتے، پیتے، چلتے، ہر اپنا جو عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم لوگ جو جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ وہ مسائل ہیں جو اس سے پہلے آج سے کسی کو پیش ہی نہیں آئے۔ اب اگر ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو امریکہ میں رہتا ہے اس کو کیا پتا، بھیا مولوی انہوں کی پتا، یہ تو مسجد میں گھسا رہتا ہے، اس کا تو کام ہے 5 وقت نماز پڑھانا، اسے کیا پتا کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ اور وہ جو مولوی ہوتا ہے اگر وہ جو ہے وہ نہ ہو تو اس کو جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اگر امریکہ آگے تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن زندگی تو انہیں ایسی گزارنی چاہیے۔ اب یہ کنفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں طرف سے
یعنی دین سیکھنے والے اور دین سکھانے والے کی طرف سے اگر بیلنس نہ رکھا جائے. اب کیونکہ مولوی نے یا جو دین کا علم دینے والا ہے اس نے صرف دین نہیں سکھانا, یعنی اس نے صرف یہ نہیں کہنا قال اللہ قال رسول, اور جو تم نہیں کرتے تو پھر تم کافر ہو. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ کیونکہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف ذہنیت کے ہیں, ان کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ کا یہ میسج, آپ جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ کا یہ میسج غلط طریقے میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ انسان جو دین پہ تھوڑا بہت عمل کر رہا ہے وہ اس سے بھی جائے ہوگا مولوی کام یہ تو کہتا ہے تم جہنم جہنم جہنم. تو یہ معاملہ بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے جو معاشرہ تشکیل دینا ہے وہاں پر یہ بڑا ضروری ہے انہیں بتانا کہ آپ کی زندگی میں جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں ان فیصلوں میں اچھائی اور برائی دین کی روشنی میں ہونی چاہیے. اگر آپ ایسی چیز نہیں کریں گے, اگر آپ اپنی زندگی کو 2 یا 3 بلکہ 2 ہی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو 2 پارٹس میں بانٹ کے رکھیں گے تو آپ ہمیشہ کولو کا بیل تو نہیں کہنا چاہیے, آپ ہمیشہ اس کی طرح رہیں گے کہ جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. 2 کشتیوں کا سوار جو ہوتا ہے نا ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے کہتے ہیں دیکھیں ایک میری ہے روحانی زندگی, وہ جو روحانی زندگی ہے نا اس میں میں وہ بھی کرتا ہوں, ذکر بھی کرتا ہوں, اذکار بھی کرتا ہوں, جو تہجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں اور قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں, سب کچھ کر لیتا ہوں. لیکن یہ جو میری پریکٹیکل لائف ہے نا, جو میں نے زندگی میں کیسے رہنا, اس کے بارے میں مجھے نہ بتاؤ. تم یہ تمہارا کام نہیں ہے, تم مولوی ہو تم نمازیں پڑھاؤ. یہ مجھے نہ بتاؤ کہ اگر میں باہر نکلا ہوں تو میں نے بینک سے لون لینا ہے یا نہیں لینا ہے. یہ مجھے نہ بتاؤ اگر میں باہر نکلا ہوں تو میں اگر اس کو دھوکہ دے کے بھی پیسہ کما رہا ہوں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ مجھے نہ بتاؤ کہ میری بیوی کے حقوق کیا ہیں اور میرے بچوں کے حقوق کیا ہیں, میں انہیں کما کے کھلاتا ہوں, میں ان کے ساتھ جو چاہوں کروں. یہ والے معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں جو غیر اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے, سب کانشیس مائنڈ کو, کہ انسان کے غیر شعوری لاشعور میں انسان کے لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ جو خدا ہے نا, یہ جو اللہ ہے نا, یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس میں یہ اللہ جو ہے نا, یہ جو مولوی ہے نا, یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ خدا ایسا ہے اور اللہ ایسا ہے, اور یہ نا 1400 سال پرانی چیزیں ہیں, ان کا آج کی زندگی میں کیا کام. یہ کیونکہ میرے سٹینڈرڈ پہ پوری نہیں اترتی, یہ تو وہ چیزیں نہیں بتاتے جو مجھے چاہیے. تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے, وہ بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا. یہ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان ہی بڑا ذرا اللہ الحمدللہ ابھی بھی یہ کہتے ہوئے جو ہے نا ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا. لیکن اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے, نہ ماننے کی بجائے وہ اس کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو جھگڑا کرنا شروع کر دے گا, یا اگر آپ بات کریں گے تو بات بدلنا شروع کر دے گا. یا دوسرے الفاظ میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خدا سے بہتر جانتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول سے بہتر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اس پہ پھر جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ظاہری بات ہے وہ شخص اگر قرآن پڑھتا بھی ہے تو وہ کس لیے پڑھتا ہے, پھر وہ شخص اگر قرآن پڑھتا بھی ہے تو وہ صرف ثواب کے لیے پڑھتا ہے. اسے اس قرآن میں سے ہدایت نہیں لینی ہوتی, کیونکہ اسے پتہ ہے میں ہدایت لوں گا تو میرے کاروباری زندگی بدلنا پڑے گا مجھے. بھائی مجھے اپنی بیوی سے اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, بچوں سے رویہ بدلنا پڑے گا, اپنی ماں سے رویہ بدلنا پڑے گا, مجھے اپنی ماں کو بتانا پڑے گا کہ تم میرے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل, مجھے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ تم نے میری ماں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر وہ ماں کی طرف جاؤں گا تو بیوی کہے گا میری سائڈ نہیں لیتے, بیوی کی طرف جاؤں گا تو ماں کہے گی بڈھی جو بھی وہ معاملہ تم بیوی کے ساتھ صحیح کرتے ہو. یہ معاملات کیسے ہیں؟ اس کے لیے پھر ماں کو بھی دینی ہونا پڑے گا, بندے کو بھی دینی ہونا پڑے گا, بیوی کو بھی دینی ہونا پڑے گا. پھر جو میں ہے اس کو مارنا پڑے گا. پھر جہاں پر میری ماں صحیح ہے مجھے ماننا پڑے گا کہ گو میں کمانے والا ہوں, مجھے کہنا پڑے گا ماں جی نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے, مجھے یہ ماننی پڑے گی. یا اگر میری ماں بڑی ہے تو اسے باپ بڑا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ نہیں پتر تم پاویں چھوٹا ہے, جو تم کہہ رہے ہو یہی صحیح ہے. تو یہ والے معاملے ہو جاتے ہیں, بڑے مسائل پیدا اس کی وجہ سے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ پھر بن جاتی ہے کتاب ثواب, کتاب ہدایت نہیں رہتی. جب وہ بن گئی کتاب ثواب تو اب ہمارے لیے قرآن مقدس نہیں رہا. مقدس سے مراد وہ مقدس نہیں کہ اس کو پھینکنا اٹھانا نہیں, وہ نہیں. اب ہمارے لیے قرآن جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں رہی. اور دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں نا یہ کوئی منہ سے نہیں بولتا, ایسا نہیں ہے کہ لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کا نہیں, یہ لوگ اپنے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں. اب جب یہ چیز آتی ہے تو اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے نہیں پڑھا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں انجینئر نہیں ہوں, میں نے MBA نہیں کیا ہوا,
یا میں نے فلانی ڈگری نہیں لی ہوئی، یا میں نے جو ہے یہ بال کا یہ داڑھی جو ہے وہ کیا دھوپ میں سفید کی ہے، کہ تم کیا سمجھتے مجھے کچھ نہیں آتا. اب پھر معاملہ پڑ جاتا ہے یہاں پر. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے بات کرنے کا یا بات سمجھانے کا؟ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. اچھا اپنی جگہ صحیح ہے، ویسے صحیح نہیں ہے، میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ وہ بالکل صحیح ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ بالکل، لیکن اب آپ دیکھیں ہم نے دنیا میں بھی تو رہنا نا. اور بھئی آپ نے دنیا میں نہیں رہنا، آپ نے مر جانا ہے، یہ یاد رکھو. دنیا میں آپ ٹیمپریری ہو جتنی بھی ٹائم کے لیے ہو. تو اچھا جی تو پھر کیا ہوتا ہے جی ہم نے تو پھر دنیا میں بھی رہنا ہے. دیکھیں لوگوں سے بھی ڈیل کرنا ہے، دنیا داری بھی تو چلانی ہے، فلانا بھی تو چلانا ہے. یہ باتیں کیوں کرتا ہے انسان؟ یہ بات اسی لیے انسان کرتا ہے کہ دیکھیں میں جو اپنے شعور، اس کے جو لاشعور میں ایک بات پھنسی ہوئی نا، مجھے سب پتا ہے، مجھے نہ بتاؤ. اس کے بعد ایک معاملہ جہاں پہ آ کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ایک معاملہ تو کہ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن جو بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ دنیا میری اور آپ کی مرضی پر نہیں چلتی. جیسے ہم نے ابھی ایک بات کی کہ مرد اور عورت کے حقوق معاشرے میں کیا ہوں گے، آپ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر مرد اور عورت مل کے طے کر بھی لیں تو وہ تو آج کے معاشرے سے، آج کے حساب سے طے کریں گے نا. آج سے 500 سال بعد، 50 سال بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا پتا ہے؟ اس کے لیے وہ طریقہ، وہ جو ہم لوگ اصول طے کر رہے ہیں آج وہ صحیح ہیں یا نہیں، ہمیں کیسے پتا لگے گا؟ اور آپ دیکھ لیں اس کی مثال، آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ یہیں جہاں پر رہ رہے ہیں، جب انہوں نے بنایا، یہاں کے اصول بنائے انہوں نے، بلکہ اس سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک اور چیز ڈسکس کر لیں کہ ہم لوگ جو انسان ہیں، ہم لوگ سب مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. ہم سب کی جو شخصیات ہیں وہ مختلف ہیں، ہم سب کے جو جینز ہیں وہ مختلف ہیں. بیسیکلی ہم لوگ پروڈکٹ ہیں اپنی سراؤنڈنگز کی، اپنے انفلوئنسز کی. ہم لوگ کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، ہم لوگ کس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم لوگ اس کی پروڈکٹ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ ہمارے یہاں پر نا میٹنگ ہوئی، انٹرفیتھ میٹنگ ہوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے. تو مختلف چرچز سے، سینیگوگ سے لوگ آئے، میں بھی تھا. لیکن ان کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو رہنے والے لو انکم لوگ ہیں، جن کے پیسے جن کے پاس کم ہوتے ہیں، جو کم پیسے کماتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر صحیح نہیں ہے، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ جو اتنے ٹیکسز جمع ہوتے ہیں ان ٹیکسز کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں کے لیے یہ چیزیں ڈسکس کرنے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہاں کا معاشرہ ایسے ہی چلتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر یہ معاملات اٹھا کے لے کے چلے جائیں ہم لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، پاکستان میں، تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بھائی کون سا لو انکم، کون سا ہائی انکم، ہمیں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا، ہمارے پاس تو گیس نہیں ہے سردیوں میں، ہم گیس کے لیے جو ہے نا وہ مارے پھرتے ہیں. جو امیر ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اربوں روپیہ خرچ لیتا ہے، جو غریب ہے وہ تو بیچارہ اپنے بچوں کو زہر دے کے مار دیتا ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی دنیا، دو مختلف معاشرے، لیکن ایک معاشرے میں ایک اصول ڈسکس ہو رہا ہے جس کا دوسرے معاشرے سے جو ہے وہ دور دور تک بھی تعلق نہیں آپ پیدا کر سکتے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہم لوگ ہیومنز کو، انسانوں کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ ہر معاملے کا حل جو ہے نا ہمارے لیے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے نکالیں، جب تک وہ حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں ہوگا. اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ہم لوگ نا یہ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا، یعنی کہ ہم لوگ کیسے ماننے کی یہ چیز صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سائنس تو ترقی کر گئی ہے، آج تو وائی فائی آ گیا ہے، تو لیپ ٹاپ آ گیا ہے، تو اب تو چیزیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ دین جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی جو دین ہے، ہم باقی ادیان کی تو بات نہیں کرتے، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. تو جو اسلام ہے نا دین، وہ آپ کو گائیڈ لائنز دیتا ہے، وہ آپ کو اصول دیتا ہے. مثلا دین میں اصول ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. اب وہ چاہے مرد ہے، وہ چاہے عورت ہے، وہ چاہے کالا ہے، وہ چاہے گورا ہے، وہ چاہے چینا ہے، وہ چاہے پینا ہے، وہ چاہے کوئی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں. اب اس کے تحت آپ نے اصول بنانا ہے انسانوں کے لیے، جو انسانوں کے لیے بنانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے ایک کیٹیگری کر دی، ایک میل ہے، ایک فیمیل ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اصول وضع کر دیے کہ جو مرد ہے اس کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں، جو عورتیں ہیں ان کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں. اب آپ نے جو مرد اور عورتوں کے لیے اصول بنانے ہیں، آپ نے ان تعلیمات کی، ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے بنانا ہے. پھر آگے بچے،
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بھی حقوق متعین کر دیے ہیں. اب آپ نے جو بچوں کے لیے کام کرنا ہے آپ نے ان اصولوں کی روشنی میں کام کرنا ہے, وہ بنیادی اصول نہیں ٹوٹنے چاہیے. اگر کوئی انسان کالا ہے, کوئی انسان گورا ہے, کوئی انسان کسی ملک, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز وہ انسان ہے اور وہ اس دنیا میں زندہ ہے. آپ اپنی مرضی اپنی عقل لڑا کے نہیں کر سکتے کام. اس کی ایک مثال کہ 300 سال پہلے جب یہاں کا قانون بنا اس ملک کا, تو اس میں بہت اچھی اچھی باتیں تھیں کہ جسٹس ہوگی, سب کے لیے جو ہے قانون کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے, ایکویلٹی ہوگی جو ہے نا. اور آپ کو شاید بڑا عجیب لگے کہ ایک وقت یہاں پر ایسا بھی تھا کہ جب یہ گیمبلنگ شروع ہوئی نا, یہ جو کسینوز وغیرہ, تو انہوں نے اٹھا کے جو کسینو کی مشینیں ہیں نا اس وقت جو ہوتی تھی, وہ اٹھا کے انہوں نے دریا میں پھینکی کہ اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. جو بے حیائی تھی اس کے خلاف جو ہے نا یہاں پر پروٹیسٹ ہوتے تھے کہ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے, ایسا مت کرو. لیکن پھر کیا ہوا, پھر آ گیا فریڈم, اور فریڈم کا غلط استعمال. جب فریڈم کا غلط استعمال ہوا تو ہم اس سے پہلے چلے جائیں کہ جب 300 سال پہلے انہوں نے اصول بنایا تو اس وقت انہوں نے یہ اصول بنایا کہ جو کالا ہوگا وہ ایک گورے کے مقابلے میں اس کی حیثیت 3/5 کی ہوگی. 3/5 یعنی 3/5 کا مطلب ہے کہ اگر 10 گورے ہیں اور اگر 10 کالے ہیں تو وہ 6 گوروں کے اکول ہوں گے. ایسے انہوں نے یہ ایک اصول بنایا. اب اس وقت کے حساب سے جو انہوں نے اصول بنایا ان کے لیے بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ اس وقت وہ لوگ تجارت کرتے تھے لوگوں کی, یہاں پہ وہ سلیوری عام تھی اور وہ لوگ خریدتے تھے بیچتے تھے, ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے جیسے گایوں مویشیوں کو خریدا بیچا جاتا ہے, کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے. یہ اصول 86-87 سال تک چلتا رہا. اس کے بعد انہوں نے امینڈمنٹ کی کہ نہیں بھئی ایسا نہیں, اس کو چینج کیا جائے. اور ہم نے 1400 سال پہلے اسلام نے اس چیز کو ریوائیو کیا دوبارہ. اس سے پہلے بھی تھا, میں ریوائیو کی بات کر رہا ہوں. 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوائیو کیا اس بات کو کہ دیکھو, آپ کو یاد ہوگا خطبہ وداع, جو حج الوداع کا جو خطبہ ہے, ہم سب کو یاد ہے, سب بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ بتائی ہے, کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی, مگر یہ کہ جو اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. اور تقوی ہونا, تقوی یہاں پر ہے, وہ میں آپ نہیں جج کر سکتے. نہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے زیادہ آپ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, نہ آپ ادھر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے مجھ سے کم ڈرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کھڑی. تو اب یہ باتیں اگر ایک انسان سمجھ جائے تو وہ ظاہری بات ہے وہ شوق میں وہ آئے گا کہ یہ کیا ہوا کہ بھئی فریڈم بھی ہے, ایکویلٹی بھی ہے, گیمبلنگ بھی نہیں کرنی, بے حیائی بھی نہیں کرنی. لیکن یہ بیچ میں کیسا کلوز آ گیا کہ جو ہے نا وہ 10 بندے جو ہیں وہ 6 کے ایکول ہوں گے, کیوں بھائی؟ لیکن پھر وہی بات کہ وہاں پر اس وقت ان کے نزدیک نارمل تھا, وہ جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہ ایسی ہی چلتی تھی, وہاں پہ انہی اصولوں کے تحت وہ لوگ اپنا کام کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے ہم لوگ کتنا بھی علم حاصل کر لیں, ہم لوگ فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں جو خیر رکھی ہے وہ خیر ہمیشہ کے لیے ہے, اور اس کی کیا کیا فارمز ہیں ہم نہیں جانتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز میں شر رکھا ہے, ہو سکتا ہے آج ہمیں وہ شر نہ دکھائی دے, لیکن وہ شر آگے جا کے کتنی فارمز اختیار کر لے گا. اس کی ایک مثال 12 ربیع الاول مناتے ہیں سارے, کہاں سے آئی, کیا ہسٹری ہے؟ جب شروع کی تھی تو اس وقت لوگوں نے نیک نیتی سے شروع کی ہوگی کہ آج دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول جو ہے وفات کا دن ہے یا ان کی پیدائش کا دن ہے, تو ہم اس پہ بیٹھتے ہیں, کوئی قرآن پڑھتے ہیں, کوئی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. اسی سے شروع ہے نا, جو بھی کوئی نئی بدعت شروع ہوتی ہے اس ایسی شروع ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, نیک کام بھی تو کر رہے ہیں, کوئی بری بات ہے, لیکن پھر آگے کیا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں, اور یہ میں بنانے رہا ہوں, آپ کو مل جائے گے, آج آپ دیکھیں کہ لوگ 12 ربیع الاول کا جشن مناتے ہیں, ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں, گانے چل رہے ہوتے ہیں, کیک کٹ رہے ہوتے ہیں, اور کیا کیا ہوتا ہے, میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا کہ کیسے ہوا یہ راتوں رات نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں, یہ ایک دن میں نہیں ہوا. یہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے 1 سال کیا اور اگلے سال جو ہے نا وہ بدل گیا, نہیں. یہ جب شروع ہوا تو شیطان نے کہا ہاں بھائی آ گیا, اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. وہ بس صرف ہو رہے ہوتے 5, 8, 10, 15 سال میں اس کا بالکل کنسپٹ بے غرق ہو گیا. تو اس وقت بھی ایسے علماء موجود ہوں گے نا جو کہتے ہوں گے کہ مت کرو, غلط ہے.
اور آج بھی ایسے علماء ہیں جو آج بھی منع کرتے ہیں کہ دیکھو آپ اپنی طرف سے نیک نیتی سے کر رہے ہو، لیکن آپ کی نیک نیتی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اگر آج سے 1400 سال پہلے کالے گورے میں تقسیم نہیں تھی تو آج بھی نہیں ہے. اگر آج سے 1400 سال پہلے جو عورتوں کے حقوق متعین کر دیے گئے تھے تو آج بھی وہی ہے. عورت آج بھی اور عورت ہی ہے. ماحول بدل سکتا ہے، تبدیل جو ہے نا وہ ماحول بدل سکتا ہے، آپ کی جگہ بدل سکتی ہے، آپ جہاں پہ رہتے ہو وہاں کے قوانین بدل سکتے ہیں، لیکن عورت اور مرد، عورت تو مرد ہی ہیں. ہم ان قوانین کو نہیں بدل سکتے. اور جیسے میں ایگزامپل دیکھتا ہوں ایک اور بات کہ جب یہاں پر انہوں نے شادی کا قانون ختم کیا کہ ٹھیک ہے ابھی کر لو جو بھی کرنا ہے آپ نے، وہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہاں قانون ختم کیا اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ برائی شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوا. اور صرف یہاں ہی نہیں، پورے ویسٹ کا پرابلم ہے یہ کہ جب انہوں نے معاشرے میں فیملی کا تصور ختم کیا تو اس کی کیا جسے کہتے ہیں نا وہ آفٹر ایفیکٹس آئے. اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ آئے کہ اس معاشرے میں اقدار جو روحانی اور مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں نا، جو اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، ان کا جنازہ نکل گیا. بھئی ایک بندہ جو نعوذ باللہ جو نا ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں پر ساری اس کے جیسے ہیں، ماں باپ کا پتہ نہیں ان کے پاس کیا ماں باپ کی ویلیو ہوگی، کیا چچا چچی کیا چیز ہوں گے ان کے لیے، پھپھا پھپھی کیا چیز ہوں گے، دادا دادی کیا چیز، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اور معاشرہ اسی سے بنتا ہے، معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے، اقدار ایسے ہی بنتی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں میں جان ہی نہیں سکتا جب تک مجھے یہ نہ پتا ہو کہ پڑوسی ہوتا کیا ہے. یہاں پر تو پڑوسی ہیں جو بھی ادھر رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اپرچونٹی ہے نا، میں اس سے کیا فائدہ لے سکتا ہوں یا اس کا کیا کر سکتا ہوں یا اور کو کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. یہ اقدار جب انسان اللہ تعالیٰ کے قانون میں تبدیلی کرتا ہے تو چلتے 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 شیطان اس کو ایک بالکل ڈسٹرکٹیو پوائنٹ پہ لے آتا ہے، تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اسلام ایک کانسیپٹ دیتا ہے شورا کا کہ بھئی آپ جیسے میں نے بات کی کہ آپ نے جو بھی فیصلے لینے ہیں شورا، لیکن ان کے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں. مثلا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ پینے کے لیے منگا لیتے ہیں. اب کیا منگایا جائے پینے کے لیے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن کس دائرے کے اندر؟ اس دائرے کے اندر بحث ہوگی کہ جو حرام ہے اس میں سے کچھ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو پینا حرام کیا ہے وہ آپشن میں نہیں ہے. آپشن میں چائے ہو سکتی ہے، کافی ہو سکتی ہے، پانی ہو سکتا ہے، پیپسی ہو سکتی ہے، اور جو پینے والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، لیکن حرام کا آپشن نہیں ہو سکتا. تو ڈسکشن پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو اصول اور ضوابط ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اور جو میں نے آیت سب سے پہلی پڑھی تھی، سب سے پہلے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ. آپ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ ڈیوائن ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خوبصورتی اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا واتقوا اللہ، کیونکہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی فطری طور پہ. اس کی سب سے بڑی مثال، اسلام میں مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ عورتوں کو پسند آتی ہے، فطری اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا. اب یعنی کہ نا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. میری بیٹیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ کل کو یہ ہوتا ہے تو مجھے بھی اس کا جو ہے نا وہ یعنی میرے لیے بھی ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تمہیں پسند ہے یا نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی بنایا کیونکہ یہی صحیح ہے. ہمیں سمجھ آ گیا تو الحمدللہ، نہیں سمجھ آیا تو یہی صحیح ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے. آپ جو کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو، آپ جو دعا مانگ رہے ہو کس نیت سے مانگ رہے ہو، آپ جو اعمال کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے آپ کی باتیں اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ کس نیت سے ہو رہا. بہرحال آخری بات، پھر ہم نے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے فری سوسائٹی کا، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہمیں جو ہے نا یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، یہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ لے لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے جو آپ کو اپنے پورے معاشرے کو ترتیب اور تشکیل دینے کے قوانین فراہم کرتا ہے.
اسلام انسان کی زندگی کے ہر گوشے پر تعلیم دیتا ہے. آپ دیکھ لیں صبح آنکھ کھولنے سے لے کے، باتھ روم جانے سے لے کے، آئینہ دیکھنے سے لے کے، دودھ پینے سے لے کے، کپڑے پہننے سے لے کے، جوتا پہننے سے لے کے، گھر سے نکلنے سے لے کے، دوبارہ پوری اپنی آپ نے جو معاشرتی زندگی گزارنی اس کے بعد واپس گھر آنے تک، سونے سے پہلے تک، سونے کے طریقے تک اسلام آپ کو گائیڈنس دیتا ہے. یہ دنیا کا اور کوئی ریلیجن نہیں کرتا. میرے پر میری بیوی کے کیا حقوق ہے اسلام مجھے بتاتا ہے. میرے بچوں کے کیا حقوق ہے اسلام مجھے بتاتا ہے. اولاد کی حیثیت سے ماں باپ کے کیا حقوق ہے اسلام مجھے بتاتا ہے. میرے نیبر کے، میرے ہمسائے کے کیا حقوق ہیں اسلام مجھے بتاتا ہے. میں نے جو اپنی سواری رکھی ہوئی ہے اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں اسلام مجھے بتاتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے اسلام مجھے بتاتا ہے. اگر میرا کسی سے باہر بزنس کرنا ہے اسلام مجھے بتاتا ہے. میں نے نوکری چوز کرنی ہے اسلام مجھے بتاتا ہے. ہر چیز، آپ کسی بھی چیز کا نام لے لیں، اسلام آپ کو اس کے بارے میں جو ہے نا گائیڈ لائنز دے دیتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان کی دائرے میں رہ کے کرنا آپ نے جو بھی کرنا. حتیٰ کہ میں کون سی گیم کھیل سکتا ہوں، گیم میں کیا لمٹس ہوں گی، اسلام ہر چیز کے بارے میں ہدایت دیتا ہے. اب کیونکہ باقی ادیانیوں میں چیز ہے نہیں، مثلا مثال لیتے ہیں، انڈیا کی مثال لے لیتے ہیں. انڈیا میں وہ لوگ سیکولرزم فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دھرم کو فالو کرتے ہیں، جس دین کو فالو کرتے ہیں، اس میں ان کے پاس ان تمام چیزوں کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. تو ان کے پاس دو ہی چوائسز ہیں، ایک اسلام، دوسرا اپنی مرضی. تو ظاہر ہے اسلام تو نہیں لیتے لوگ. وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنا ازم بنا لیں گے، ہم سوشلزم بنا لیں گے، ہم کمیونزم بنا لیں گے، ہم فلانا ازم ڈھمانا ازم بنا لیں گے. اور ایک مسلمان جب وہ یہاں پر آتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، تو کہتے ہیں یار ان کے پاس تو جو ازم ہے بڑا زبردست چل رہا ہے، گھر بھی مل جاتا ہے، گاڑی بھی مل جاتی ہے، نوکری بھی مل جاتی ہے، فلانا بھی مل جاتا ہے، ڈھمانا بھی مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب جو اسلام کے قوانین ہے نا وہ پھر اس کا مطلب پرابلمٹک ہے. تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس میں جو اسلام کی تعلیمات ہے نا وہ پرابلمٹک ہے، وہ جو ہے نا وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہے، وہ اتنی کوئی جو ہے نا پریکٹیکل نہیں ہے. تو اس کے ذہن میں یہ چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اسلام میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسلام میں مجھے یہ چیز پسند ہے میں یہ لے لیتا ہوں، یہ چیز پسند نہیں ہے تو چھوڑتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا. نہیں، ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ. آپ ایک چیز کو چھوڑتے ہو تو اس کا افیکٹ ہر چیز پہ پڑنا شروع ہوتا ہے. اور اگر آپ کو وہی چیز محبوب ہے تو اس کے چکر میں باقی چیزیں بھی چھوڑنی شروع کر دو گے، یا امینڈ کرنی شروع کر دو گے، بدلنے شروع کر دو گے ان کو. اور یہاں پہ آگے پھر وہ جو ہے نا وہ بالکل اپنا تصور اسلام لے آتا ہے جس میں پورے دین کا ملیدہ بنا دیتا ہے، کھچڑی پکا دیتا ہے، نہ جو ہے نا وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. تو یہ معاملہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ہم لوگ جب تک اپنی کل کی کل زندگی ایک فرد کے طور پہ اور ایک فیملی کے طور پہ اور ایک معاشرے کے طور پر نہیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں گزاریں گے، تب تک ہم لوگ دنیا میں ترقی تو دور ہے، تب ہم لوگ دنیا میں خوش بھی نہیں رہ سکتے. ہمیں جو ہے نا وہ خوشی بھی نصیب نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرمائے اور ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.